کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace. ویلکم بیک پرنس آف پیس سلامتی کا شہزادہ پروگرام میں ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا میں ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ پاسٹر پطرس صدیق صاحب ہیں، پاسٹر ایبل گفٹ صاحب ہیں، پاسٹر عیسیٰ خان پاشا صاحب ہیں، اور آج کا جو ٹاپک اور جو موضوع ہم نے جس پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے حیادہ لباس۔ فیمیل اور میل دونوں کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بائبل میں اور انجیل کے اندر کرسچن جو ہمارے مسیحی ایمان کی ویلیوز جو ہیں، ان کی جو اقدار ہیں، اس پر ہم بات کریں، خاص طور پر ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو آؤٹ لک آپ ورڈ یوز کر رہے تھے پاسٹر پطرس صدیق صاحب، کہ ہم دکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں، لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، اور ہمارا پہناوا کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہمارا کیسا ہے، اور ہم کس طرح کھاتے پیتے ہیں، کیا لائف سٹائل ہے۔ ہمارے درمیان پاسٹر عیسیٰ خان پاشا صاحب بھی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ پاسٹر پاشا بھی اس موضوع پر ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ جی بات صاحب۔ فاضل صاحب، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس ذات اقدس کا جس کے آگے کائنات کا ہر گھٹنا جھکتا ہے۔ آمین۔ اور پھر میں آپ کا بھی مشکور ہوں، پی ایم اے ساری ٹیم کا، کہ تھینک یو، ویلکم آج پھر یہ موقع دیا۔ جی پادری پطرس صدیق اور پادری ایبل گفٹ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم خدا کے حضوری میں آتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، تو ہمیں حیادار لباس پہن کر آنا بہت چاہیے۔ اچھے، سنجیدہ بھی ہونا پادری چاہیے۔ ایبل گفٹ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ اتنے ڈیپ گلے اور پتہ نہیں کس قسم کے وہ لباس انہوں نے پہنے ہوتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے جو خدا کے خادم ہوتے ہیں کہ کیا انہیں کہیں۔ لیکن یہ چینل جو ہے یا یہ میڈیا جو ہے، اس پر ہم بات جو ہے وہ سب تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں بھی ہم کسی ایک کو جو ہے وہ فالو کر کے اس کی ہم اصلاح کر سکیں، لیکن میڈیا پر ہم پوری جو ہے وہ قوم کی اصلاح ہم کر سکتے ہیں۔ سو میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ خداوند کی نگاہ میں آپ بڑے قیمتی ہیں۔ انہوں نے، خدا یسوع نے آپ کے لیے فدیہ دیا ہے، آمین۔ لیکن آپ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اس کی تضحیق نہ کریں۔ بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پر، آپ سب بخوبی جانتے ہیں، آپ بھی اسٹیج پر ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی ہم باقی لیڈرز بھی ہیں، اور آج اسٹیج پر جو پرستار ہیں یا پرستار جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ کیا پرفارم کر رہی ہیں، کیا لوگوں کو، اپنے لوگوں کو چھوڑیں، غیر قوم کو کیا پرفارم کرتے ہیں۔ وہ ہم پر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی پرستش ایسی ہوتی ہے؟ کیا آپ خدا کی نظر میں بیہودہ لباس پہن کر جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے ندامت کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہوتی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ اور مجھے یاد ہے جب میں نے پی ایم اے، ہم اس کی بات کر رہے تھے پی ایم اے چینل کی، تو میں نے آپ سے ایک بات کی تھی پادری صاحب، جی بالکل، کہ آپ ان گیتوں کو جو ہے وہ چلائیں گے پی ایم اے پر جن پر لڑکیوں نے حیادار لباس پہنا ہوگا، بالکل، سر پہ دوپٹہ ہے، سر پہ دوپٹہ ہوگا، اور وہ بلے بلے ہلے ہلے ایسے والے گیت۔ سو خدا کا شکر ہے کہ آج پی ایم اے کا ایک معیار ہے۔ بالکل، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا صرف ہمیں چند لوگ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اگر ہم میڈیا پر چلے گئے تو پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو کیوں نہ کہ ہمارے اچھے کردار کے سبب سے، ہماری اچھی گفتار کے سبب سے، ہمارے اچھے لباس کے سبب سے لوگ ہماری تعریف کریں، نہ کہ برائی کے سبب سے برے لباس پہن کر کو ہماری تعریف کرے۔ تو اس سے نہ صرف آپ کی، میرے بہنوں بھائیوں، بلکہ پوری کرسچینٹی کی جو ہے وہ تضحیق ہوتی ہے۔ دوسروں کی نظر میں ہمارا پھر کوئی معیار نہیں رہتا، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا خدا ایسا ہی خدا ہے جس نے کوئی ترتیب ہی نہیں دی، ان کی کرسچینٹی، ان کی مسیحیت میں کوئی طریقہ کار ہی کوئی نہیں عبادت کا، جیسے مرضی لوگ آ جائیں۔ سو یہ ہمارے آج بھی جو خدام ہیں وہ اس بات کے بارے میں بڑی غیرت رکھتے ہیں، اور میں نے کئی ایسے خادموں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی پرستاروں کو ٹوک دیتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ آئندہ اگر اسٹیج پر آنا ہے تو ایسا لباس نہیں پہن کر آنا، ورنہ میں نے پرستش نہیں کرنے دینی آپ کو۔
چیزوں کو پاسٹر پاشا کمرشلائز کر دیا گیا ہے, چیزیں کمرشل ہو چکی ہیں, یعنی اگر ورشپ ہے تو اس کو بھی کمرشل کر دیا ہے کہ وہ جو اس کے جو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, جو اس کی سٹوری بورڈ بناتے ہیں, پرفارمنگ ہوگی, جو پرفارمنگ جو ہے کرواتے ہیں, جو میڈیا والے ہیں, وہ سارے جو ہیں ایسے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کمرشل کر دیا ورشپ کو, اور بات یہی ہے جو بالکل جس کی وجہ سے جو اس میں حیا ہے, جو اس میں تقدس ہے, جو سنجیدگی ہے, جو برکت ہے, جو پاکیزگی ہے, جو حضوری ہے, وہ ختم ہو چکی. ہاں جی بالکل. میں یہ بات کر رہا تھا کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہاں جی کہ ہمیں حیا دار لباس پر. میں نے اب نوجوانوں کی طرف آتا ہوں کہ ایسے بھی میں نے پرستار دیکھو ٹیٹو بنائے ہوئے انہوں نے, ٹھیک ہے جی, وہ عجیب سی شرٹس پہنی ہوتی ہیں خوفناک سے, وہ اپنے وہ ڈولے دکھا رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا مطلب. صحیح فرمایا آپ نے. پتہ نہیں ایک بندے کی میں نے گیت دیکھا, اس نے 18-20 ٹی شرٹس بدل لی. میں نے کہا اب یہ بندہ پتہ نہیں ٹی شرٹس کی مشہوری دے رہا ہے, وہ بعد میں نے غور کیا یہ تو گیت گا رہا ہے. ہاں جی سوشل میڈیا پر میں نے, تو یہ چیزوں کو کمرشلائز کر دیا گیا. میرے خیال میں جتنی شرٹیں ہوں گی وہ سارا لے آیا ہوگا, ایک ہی گیت میں اس نے پہن لی ہوں گی. تو یہ اب جو ٹیٹو بناتے ہیں یا مت کے, اس کے بارے میں خدا کا کلام یہ فرماتا ہے. پولس رسول نے جب کرنتھس کی کلیسیا کو پہلا خط لکھا تو کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو, بالکل, اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے, اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا, کیونکہ خدا کا مقدس پا کر وہ تم ہو. وہ ہمارے بدنوں کو خدا کا مقدس کہہ رہا ہے. واہ واہ, ٹھیک ہے, بالکل. تو ہم اس کی ایسی حالت بگاڑ دیتے ٹیمپل ہیں ہم اس کا, بالکل بالکل. واہ, ہم خدا کی اس نعمت کو اس قدر مطلب ہم ٹھکرا رہے ہیں. ہم اپنی مرضی اس پہ مسلط کر کے, اگر خدا نے آپ کو خوبصورت بنایا تو آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ خود ہی اسی کو جو ہے وہ اپنے بدنوں سے جب وہ ٹیٹو بنا کر جو کر رہے ہو, وہ خدا نے آپ کو اپنی شبیہ پر اپنی صورت پر بنایا, ورنہ آپ کو وہ جانور بھی بنا سکتا تھا. لیکن اس نے آپ کو ایک مقام دیا ہے کہ آپ اس کی شبیہ اور اپنی صورت پر آئیں. آپ خام خواہ میں اپنے بدنوں کو اس کے ساتھ بگاڑ رہے ہیں ٹیٹو بنا کر اور ایسا, اور پھر جو گیت گاتے ہیں بلے بلے, پتہ نہیں کیا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی, عجیب عجیب ٹول اور پتہ نہیں کھڑاک اور پتہ نہیں لڈیاں پانے والے تھیولوجی اس میں علم الہی کی وہ خدا باپ شاعر بھی پتہ نہیں کہاں سے بیکار شاعر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, میں معذرت کے اور ساتھ تباہی کر دی ہے. میں نے اپنے چرچ میں کہہ دیا جی میرے چرچ میں لڈیوں والا کوئی لڈیاں اور ٹول چلا نہیں, بالکل ایسے کر رہے ہیں. بہت ہم نے یسوع کو پریزنٹ کرنا, بہت سی اتنے موضوعات ہیں زبوروں کو آپ جب دیکھ لیں, غیر سنجیدگی ہے جی, غیر سنجیدگی ہے, یہ بھی زارہ داری ہے ساری. کیا ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں, کیا ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور اس گیت میں سمجھتا ہوں اگر اس ورشپر نے اس گانے کو ریکارڈ کرنے کے 15-20 یا 50 ہزار روپیہ لگایا تو وہ سارا بیکار ہے. اس کے گیت سے کسی کو ایک کو برکت ہی نہیں ملی, نہیں کوئی زندگی تبدیل نہیں, تو کیا فائدہ آپ نے کیا کیا اس کو. صحیح فرمایا. سو ہمیں عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی دونوں حیا دار لباس پہننا چاہیے. یہ ہماری اقدار ہے مسیحی. اگر آج ہم اپنی اقدار کھو دیں گے تو ہماری پہچان کون کیا کرے گا. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہماری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں, پادری صاحب یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے, جی سر پر دوپٹہ نہیں پٹا ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اچھا دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون آ رہے ہیں. ہاں جی, سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے, دوسرے لوگ پہچان لیتے ہیں. پھر ہماری گفت و شنید اس قدر بےہودہ ہوتی ہے بازاروں میں, جی چاہے تم ساتھ والوں کے ساتھ ویسے جھگڑ لیں, یا بدتمیزی کے ساتھ ہماری جو گفتار ہوتی ہے. کیا ہم کیا یسوع کو پریزنٹ کر رہے ہیں, کیا ہمارے کردار سے یسوع نظر آ رہا ہے؟ یہ نہیں, یسوع کی اس کی تضحیق ہو رہی ہے, اس کی تحقیر ہو رہی ہے ہماری باتوں سے, ہمارے کردار سے غیر قوم میں. تھینک یو پاسٹر اسحاق پاشا نے بہت اچھا اپنا کنسرن بھی شو کیا ہے, اور انہوں نے اپنے دل کی بات کی ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم چرچز میں غیر بائبلی, غیر انجیلی اور علم الہی سے ہٹ کر موضوعات جو ہیں اور عجیب عجیب اس کا جو تاثر ہم دیکھ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پر ہم شکر گزار ہیں جو لوگ ورشپ کرتے ہیں, نئے نئے لوگ آ رہے ہیں, نیا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے, ان کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن بائبل مقدس ہمارے سامنے پیٹرن ہے, نقشہ ہے, ترتیب ہمیں بتاتی ہے, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اس سے ہٹ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں, جو بھی ہم گیت یا موضوع کوئی شاعری کرتے ہیں, وہ بائبل بیسڈ ہونا چاہیے. جی پاسٹر پطرس صدیق صاحب, حیا دار لباس ہمارا آج کا موضوع ہے, ٹاپک ہے, تو اس حوالے سے ناظرین کو کیا مزید آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے, میں پھر وہیں پہ چلوں گا. اور حیا دار لباس, کرسچن ویلیوز, خصوصاً ہماری جو آؤٹ لک ہے, ہاں جی, وہ الہام کی روح سے خدا کا بندہ پطرس ہمیں, میں نے جیسے پہلے کہا, وہ لکھتا ہے تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو
गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। आपने बड़ी अच्छी बात की मैंने थी। हाँ जी, ये चूंकि पतरस की कोई ज़ाती इख्तरा नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल। ना उसका कोई ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है, हम मुत्तफ़िका तौर पर और गैर इम्तियाजी तौर पर ईमान रखते हैं कि ये इल्हाम से है, खुदा के दम से है, बिल्कुल। खुदा के सांस से है, रूह कुदस की तहरीक से है। आमीन आमीन। इसलिए पौलुस ने जब करंथस के नाम खत लिखा तो वहाँ पर उसने क्रिश्चियन वैल्यूज़ और आउटलुक के हवाले से बताया। और पहला करंथियों उसके 11वें बाब की 5वीं 6ठी 2 आयत के अंदर वो कहता है, वो उसका मफहूम ये बनता है कि औरत ओढ़नी ओढ़े, दुपट्टा ले। सही। और वहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल वो देता है उन्हें किसी तरीके से जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि मर्द का जो सारा है वो मसीह है, वाह। और औरत का जो सारा है वो खावंद है। बिल्कुल। जब औरत दुपट्टा नहीं लेती तो वो अपने खावंद की बेहरमती करती है, और वो इनडायरेक्ट यीशु मसीह की बेहरमती हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए वो 11वें बाब के अंदर क्रिश्चियन वैल्यूज और आउटलुक पे बहुत जोर देता है, बहुत जोर देते हैं। पहनावे पे, दिखावे पे एक हद से ज़्यादा जोर देता है। और जब हम करंथस के नाम जब खत लिखा, उसकी जो बैकग्राउंड है हम सब जानते हैं कि इस जो कलीसिया का जो पस मंजर था वो गैर अक़वाम से था। एक ऐसी कौम जो शराब में डूबी रहती थी, जिनका पहनावा बेहया था। औरतें ऐसा लिबास पहनती थी कि जिनका तस्करा नहीं किया जा सकता। सही। बल्कि पौलुस ने, आपको मालूम है कि जब ये कहा ना कि औरत जो है वो मजमे में बात ना करे, तो उलमा का ख्याल है कि उनका लिबास कुछ ऐसा था, इसलिए उन्होंने मना किया। जी जी, बिल्कुल ठीक। लिबास ऐसा था कि जब वो बातें करती थी तो मर्दों के लिए वो बड़ी आजमाइश, फंदे का सबब बनती थी। जालीदार लिबास वहां पे तस्करा इस तरह का किया गया, तो वो बेहयाई का लिबास था। तो पौलुस ने इस कलीसिया को ये खत लिखा कि मर्दों के लिए भी वहाँ पे तस्करा पाया जाता है कि उनके जो बाल हैं उनका पहनावा कैसा होना चाहिए। तो दुनिया हमारे आउटलुक से ये तासर ले रही है कि ना तो पहनावे का कोई हमारा मखसूस अंदाज है, ना हमारी जो आउटलुक है वो बिल्कुल फ्री है। और मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूँ। रोमियो का नाम खत उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुकस्सा लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। तो मैं जोर दूंगा इस जहां के हम शक्ल। तो मादरत के साथ आज चूंकि हमारी जो मसीहत है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तो गैर निजात याफ्ता लोग हैं जिन पे हमको हाथ से ज्यादा जोर नहीं दे सकते, लेकिन अफसोस इस अमर का है जिसका तस्करा अभी हमने मजमूई तौर पर किया है कि हमारी कलीसियाई सफ़ों में भी ऐसे लोग इंटर हो चुके हैं। सही, ऐसे ही, बहुत अच्छे, ये सही। इवन देन के स्टेज पर भी वो खड़े हो चुके हैं, होते भी हैं और प्रीचिंग भी करते हैं, प्रस्तार भी हैं। और ये जो तुखम है, ये जो सीड है, मैं समझता हूं कि जहान से इंटर हुआ है, दुनिया से। बिल्कुल। यानी इसकी जो कॉपी है मादरत के साथ वो गालबन हाली बाली वुड से जो है वो लिया जाता है, फिल्म की दुनिया से उन्होंने लिया है इसको। जैसे हमारी खातीन का जो प्रेजाइडर हैं या प्रस्तार हैं, बाल डाई करना, जाहिर जब एक औरत बाल डाई करेगी तो दुपट्टा लेने से सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपने बाल भी तो दिखाने हैं ना। बहुत अच्छे भाई साहब, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा जैसे हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो वो तुखम चूंकि दुनिया से, अब जीन जो है, आप ड्रामे फिल्मों में देखे ना, शुक्र है खुदा के पाकिस्तान के अंदर स्टार प्लस पे जो है वो बैन लग गया, मैं तो खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आमीन आमीन। इसने हमारी खातिन को एक हाथ से ज्यादा मुतासर किया, हमारा कल्चर बहुत बिगड़ गया, फैशन बन गया। तो बाइबल बड़ी फसाहत के साथ मना करती है कि जहाँ के हम शक्ल ना बनो। तो जब मसीही रास्तबाज ईमानदार वो जहान का हम शक्ल बनता है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस का अपना कल्चर है। वाह, प्रेज गॉड। जब पौलुस रसूल ये अप्लाई करता है कि औरत ओढ़ नहीं ओढ़े, तो याद रखिए कि ये करंथस का जो कल्चर था, जिसका मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता,
میں ریفر کر سکتا ہوں کہ آپ ولیم بارکلی کی جو کتاب ہے مسیح کی ایلچی پڑھیں تو جو ان کلیسیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یا ماحول کا کلچر کیا گیا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں پولس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا کلچر چونکہ آزاد ہے جو مرضی کرو, جو مرضی کرتے رہو, عورتیں بھی جیسے مرضی بال کھولیں کاٹے بڑھائیں, چونکہ آپ کا کلچر ایسا ہے تو میں آپ کو منع نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں بائبل کا اپنا کلچر ہے, اور اگر یہ پیغام وہاں پہ پہنچ رہا ہے تو دنیا کے تمام ممالک میں جہاں بھی مسیحی ہیں انہیں اپنے ملک کو فالو نہیں کرنا, واہ, بائبل مقدس کو بائبل کو فالو کرنا ہے. آمین آمین. بائبل کا جو ہے وہ ہمیں کلچر جو ہے پروموٹ کرنا ہے, اور بائبل مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کے لیے یکساں ہے. آمین. تو ہمیں جہاں کے ہم شکل نہیں بننا, تھینک یو بلکہ جہاں کو ہمارے ہم شکل بننا ہے. آمین آمین. مسیحی یہ پہنتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور ہمیں سادگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے ہمارا جو آؤٹ لک ہے وہ دنیا کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. بہت شکریہ پاسٹر پطرس صدیق صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, بہت کام کی باتیں ہیں, سیکھنے والی باتیں ہیں, اور اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے خدا کی تعریف کریں گے. ابھی میں چاہوں گا کہ ہم جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب سے دوبارہ اس حوالے سے جانیں سیکھیں. جی پاسٹر ایبل گفٹ, ہم آپ سے مزید جانیں گے, اور ناظرین کی رہنمائی فرما دیجئے, حیادار لباس مسیحی ایمان میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. میں پادری صاحب کی بات کو لے کر آگے بڑھنے لگا ہوں. جی. خداوند کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ تم فلاں جگہ پہ جا رہے ہو, پہلے ان کی یہ ساری باتیں تم نے ختم کرنی ہے, پھر خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے. آمین, پریز لارڈ. اب جب ہم بلیور بنتے ہیں, جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, تو ہمارے لیے ویسے ہی لازم ہو جاتا ہے کہ ہمارا لباس جو ہے وہ حیادار ہو. آمین. وہ کہانت کے زمرے میں آ جاتا ہے, وہ بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں. چرچ میں ہمیشہ بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے دوپٹہ لینا ہے, بالکل ٹھیک, اور خصوصاً جب شاعربانی کے لیے آنا ہے تو لپسٹک اتار کے آیا کرے خداوند کی ٹیبل پر. پریز لارڈ. آمین. ظاہری نہیں ہونا چاہیے جو بات ہو رہی. زبردست. یہ میری باتیں بعض اوقات ناپسند بھی ہوتی ہیں. میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ایک بہن نے کہا کہ یہ ہم ایک پیالہ میں سے نہیں پینا چاہتے, یہ تو جراثیم لگ جاتے ہیں. تو میں نے اس بہن سے کہا کہ آپ نہ لیں, لیکن یسوع نے یہی تعلیم دی ہے, اور میں آخر میں اس کپ میں سے پیتا ہوں, اور اگر جراثیموں نے اثر کرنا ہوتا تو میں تو کب کا پھڑک گیا ہوتا. اچھی بات ہے جی, ان کی اچھی بات ہے. تو مجھے کلام خدا کی سچائی کی تعلیم دینا ہے, اور پہلے خود آبزرو کرنا ہے, اور پھر دوسروں کو بہت شکریہ پاسٹر ایبل گفٹ. پاسٹر پاشا, آخر میں چونکہ ہمارے پاس 1-2 منٹ باقی ہیں, آپ اس حوالے سے میں اپنے دونوں ہی محترم پاسبان عزیزوں کا شکر گزار ہوں. میں ان کی باتوں کے ساتھ متفق ہوں. میں ایک آیت آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. تھموتھیس کے نام پولس رسول کا پہلا خط, اس کا 4 باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے, کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. آمین. ہمیں اپنے کردار سے, اپنے لباس سے بھی دوسروں کو نمونہ بننا, لوگ جانے کہ ہم یسوع کے ماننے والے. تھینک یو. جب اس کا نام اتنا بڑا ہے تو ہمارے کام بھی بڑے ہونے چاہیے. آمین. بہت شکریہ ناظرین. میں ایمان رکھتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے ہماری گفتگو اور جو کچھ ہم نے مقدس کلام میں سے سیکھا سنا, بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی, وہ فیل کر رہا ہو, تو ہمیں برا نہیں ماننا, بلکہ کلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز بھائیوں کا, خدام کا. پاسٹر پطرس صدیق صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. پاسٹر ایبل گفٹ آپ کا بھی بہت شکریہ. پاسٹر اسحاق خان پاشا آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, PMI ٹیلی ویژن کا یوٹیوب چینل بھی ہے. آپ اگر ہمارے پروگرام کسی طور پر مس کر دیتے ہیں, نہیں دیکھ پاتے, تو یہ سارے پروگرامز ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں. PMI TV یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو آپ کلک کر لیں, تاکہ لیٹسٹ ویڈیو جو ہیں آپ تک پہنچتی رہیں. اور اسی طرح خالد احمد ناز آفیشیل اور PMI ٹیلی ویژن آفیشیل ہمارے فیس بک پیجز ہیں, ان کو بھی لائک کریں, اور ہماری جو لائیو ویڈیوز ہیں
ان کو بھی آپ دیکھ کر برکت حاصل کر سکتے ہیں. خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھے. کیپ واچنگ PMI ٹیلی ویژن.